بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کیا سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سفر کے مہینے میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو بیماریوں سے اور نحوست سے بچا لیتے ہیں؟ کیا سفر کے مہینے کی آخری بدھ کی بشارت دینے کے بدلے میں انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ تو یہ تمام باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا نہیں۔ تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا منحوس کہنا یہ زمانہ جاہلیت کے عقائد اور نظریات میں سے ایک عقیدہ اور نظریہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی سفر کے مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات سے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5707 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2220۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی بدفعلی ہے کسی چیز کے اندر، نہ ہی الو کا بولنا باعث نحوست ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ سفر کا مہینہ کسی بھی لحاظ سے منحوس نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا اس مہینے میں نکاح کر لینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے، ایک دوسری روایت کے مطابق سیرت کی کتابوں میں جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا جو نکاح ہوا وہ سفر کے مہینے میں ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں سے جو خیبر کی فتح ہوئی ہے وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کے مہینے میں خیر کا کام کیا جا سکتا ہے۔ سفر کے مہینے میں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ اگر اس مہینے میں نکاح نہ کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس مہینے کے اندر نکاح نہ کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا سفر کے مہینے میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں؟ اس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار ہو گئے تھے، اس لیے سفر کے مہینے میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ تو کسی مہینے کے اندر بیمار ہو جانا یا کسی مہینے کے اندر وفات کا ہو جانا، یہ بیماری سے بڑا غم ہے وفات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے محرم کے مہینے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کے مہینے میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اگر بیماری کی وجہ سے کسی مہینے کو ہم یہ کہیں کہ اس مہینے میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، تو بیماری سے بڑا غم تو وفات کا ہے، تو پھر جس مہینے میں صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، پھر اس مہینے کو ہم کیوں نہ منحوس سمجھیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مہینہ کسی کی وفات یا بیماری کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا۔ بیماری کا نازل ہونا یہ اللہ کا امر ہے، اور اگر اس مہینے کے اندر اس حوالے سے کوئی نحوست ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کو اپنی امت تک پہنچا دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے میں بیماریاں نازل نہیں ہوتی۔ چوتھی بات، کیا کوئی ایسے خاص اعمال ہیں جو سفر کے مہینے میں کیے جائیں تو انسان بیماریوں سے اور نحوست سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ایسے اعمال نہیں بتائے جن کو اس مہینے کے ساتھ خاص کر کے ہم یہ سمجھیں کہ اس عمل کی وجہ سے ہمارے نحوست دور ہو جائے گی یا ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جو صلہ رحمی کا معاملہ ہے، صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے، تو وہ ہم جب بھی صدقہ و خیرات کریں گے، جب بھی ہم صلہ رحمی کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اور اس کے جانے کے بعد اس کا تذکرہ اچھے الفاظ کے ساتھ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ صلہ رحمی صرف سفر کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت پورے سال کے اندر جب بندہ صدقہ و خیرات کرے گا تو انسان کے لیے بیماریوں سے تحفظ ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا۔ تو اس لیے اعمال کو خاص کر لینا کہ یہ چیز صدقہ کرو،
بنے ہوئے چنے صدقہ کرو، فلاں چیز کا صدقہ کرو، حفاظت ہو جائے گی، یہ ساری باتیں اگر موجود ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہوتا اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہوتا۔ نہ آپ نے حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین سے، نہ ائمہ کرام سے۔ کسی نے بھی ہمارے سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس بات پہ عمل نہیں کیا، اس بات کو واضح نہیں کیا اور یہ بات نہیں سمجھائی کہ ہم نے اس مہینے کے اندر کچھ خاص اعمال کرنے۔ پانچویں بات کیا، اس مہینے کی آخری بدھ کی بشارت دینا کہ اب یہ مہینہ گزرنے والا ہے، تو جو بندہ اس کی بشارت دے گا اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ تو یہ بھی دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی بھی ایسی حدیث یا قرآن کی آیت موجود نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ سفر کے مہینے کے گزر جانے کی جو بندہ بشارت دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ ایک من گھڑت روایت ہے اور بنیاد بنائی جاتی ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری بدھ، اس مہینے کی آخری بدھ کو آپ صحت یاب ہوئے تھے تو آپ نے خوشی کے طور پہ آپ باہر نکلے تھے اور سیر و تفریح والا ایک ماحول بنایا تھا۔ تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ چھٹی کرتے ہیں اپنی دکانوں سے آخری بدھ کو اور سیر و تفریح کا ایک ماحول بناتے ہیں، تو اس کو شریعت سمجھ کے یا دین سمجھ کے یہ معاملہ کرنا برخلاف اسلام ہے۔ اسلام نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سمجھاتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ سارے کے سارے توہمات، نظریات اور غلط فہمیاں اسلام کے خلاف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہیں، آپ کے عمل اور آپ کی سنت کے خلاف ہیں۔ اس لیے ان تمام باتوں سے اجتناب کیا جائے، ان تمام نظریات اور عقائد کو اپنے ذہن سے نکال دیا جائے اور ذہن میں اس بات کو رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ قیامت والے دن 70,000، آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور ان کے پھر آپ نے اعمال بتائے کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ کسی چیز کو اپنے لیے منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو کسی مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھ لینا یا کسی دن کو یا کسی جانور کو اپنے لیے منحوس سمجھ لینا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی پوری تعلیم اس کے برخلاف ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔